ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ پاک کے ان بندوں کو، ان بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ آفرین ہے ان اسلامی بھائیوں پر کہ جنہوں نے رات کے مختلف پہر میں اپنے موٹر سائیکلوں پہ، اب یقین مانیں شاید میں کہتا ہوں زندگی میں کبھی انہوں نے اس طرح کا سفر نہیں کیا ہوگا۔ ایک میرے پاس ویڈیو بھی آئی تھی کہ تقریباً 40-50 افراد کا کھانا لے کر انہوں نے اپنے بورے میں بند کیا اس کو، اور بند کر کے وہ موٹر سائیکل پر اس کو سوار کر کے لے گئے، اور لے جا کر الحمدللہ جب ان تک پہنچایا ہے، جب ان کے بچوں نے کھانا کھایا ہوگا، جب ان کے گھر والوں نے کھانا کھایا ہوگا، آپ بتائیں کہ وہ کتنے خوشی کے لمحات ہوں گے، وہ کیسے دعاؤں کے انداز ہوں گے کہ جس میں انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ان کھانا کھلانے والوں کے لیے اور ان کھانا لانے والوں کے لیے دعائیں کی ہوں گی۔ اللہ پاک ان تمام عاشقان رسول کو جزائے خیر دے جو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ قاری ایاز صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے حیدرآباد ریجن کے یہ نگران جو ریجن ان کے معاون ہیں الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیا آج کی کیا پروگریس ہے، کچھ بتائیں آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو۔ سب کل رات میں بھی مدنی مذاکرے کے دوران ہمارے اسلامی بھائی لائیو آ کر صورتحال کا جائزہ پیش کیا تھا کہ کہاں کہاں کیا صورتحال تھی، اور آج بھی کئی علاقوں کے اندر پانی کے اندر وہ علاقے ہیں جہاں پہنچنا مشکل ہے، مگر ہمارے اسلامی بھائی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بیک سائڈ پر جو نا کھانا تیار ہو رہا ہے، یہ پیکنگ ہو رہی ہے کھانے کی، اور یہ کھانا پیک کر کے پانی کی بوتلیں، صاف پانی، ایک تو پکا ہوا کھانا، ظاہر سے بات ہے کہ لوگ جن کے گھر پانی کے اندر ڈوب گئے وہ کھانا بنائیں گے کیسے، کھانا لینے کے لیے باہر کیسے جائیں گے؟ تو یہ پرابلم اس علاقے کے اندر ہے جہاں پر کافی پانی کھڑا ہوا ہے اور لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل پا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے کل بھی حیدرآباد میں 5,500 کم و بیش 5,500 افراد کا کھانا تقسیم کیا تھا، اور آج بھی 7,000 سے زائد افراد کا کھانا جو ہے وہ پیک ہو رہا ہے، اور یہ کھانا انشاءاللہ مختلف علاقوں میں، حیدرآباد کے ان علاقوں کے اندر جہاں پر پانی ابھی بھی کھڑا ہوا ہے اور لوگ پریشان ہیں، پانی، صاف پانی پینے کا اور کھانا یہ بھی لے کر جا رہے ہیں تاکہ ان تک یہ کھانا پہنچا بھی دیں اور پانی بھی پہنچا دیں۔ اس کام کے لیے ہمارے کئی اسلامی بھائی ماشاءاللہ اپنے علاقوں سے فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ اپنی کھانا بھی پیک کر رہے ہیں اور کھانا اپنے ساتھ لے کر بھی جائیں گے، کھانا بھی تقسیم کریں گے اور صاف پینے کا پانی بھی تقسیم کریں گے۔ امیر اہل سنت شیخ دری کا دامت برکاتہ مولالیہ جس طرح لوگوں کی خیر خواہی کا ذہن دیتے ہیں مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، عام طور پر تو عام دنوں کے اندر ویسے خیر خواہی کرنا بھی فضیلت کا ایک سبب ہے، مگر ساتھ ساتھ جہاں پر پرابلم آ جائے، پریشانی آ جائے اور لوگ اپنے گھر کے اندر محصور ہو جائیں، کیونکہ پانی جو ہے نا وہ گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ جن کی ڈبل سٹوری گھر تھا تو وہ اوپر چلے گئے، جو اپنے نیچے گھر میں رہنے والے تھے وہ بیچارے پلنگ پر ہیں یا پھر کسی اور جگہ پر بیٹھ کر وہ امداد کا انتظار کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ تو یہ پریشانی، اس پریشانی کے عالم میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی لوگوں کی مدد کر رہی ہے، ویلفیئر کے ذریعے دعوت اسلامی ویلفیئر کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ یہ کھانا بھی پہنچا رہے ہیں اور کھانا بیچنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ کافی ماشاءاللہ تعداد میں ہمارے پاس کھانا موجود ہے، اور یہ کھانا آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ پیکنگ بھی ہو رہی ہے، دیگیں بھی رکھی ہوئی ہیں، اسلامی بھائی یہ پیک بھی کر رہے ہیں اور کھانا پہنچانے کے لیے گاڑی کا انتظام کر کے، کیونکہ اس علاقے میں جہاں کھانا پہنچانا ہے وہاں پر عام گاڑی تو جا نہیں سکے گی، تو دوسری گاڑیاں جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے ذریعے ہم یا پھر وہاں قریبی مقام پر پہنچ کر وہاں سے پھر موٹر سائیکلوں پر یہ کھانا انشاءاللہ ان کے علاقوں کے اندر پہنچائیں گے۔ نہیں ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح میں نے بھی آپ کو عرض کیا کہ یہ منظر میں نے بھی دیکھے کل کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کا ایک جو جنون تھا نا، میں بڑا حیران تھا قاری صاحب کل رات کو کہ تقریباً رات کے 1:30 پونے 2 بجے تو ہم ملیر کے اطراف میں تھے، اور چونکہ پانی کا جو بہاؤ خاص کر کراچی میں بھی ہماری ملیر تک جو ندی ہے اس کی طرف کافی ایفیکٹ ہوئے، اور ہم مطلب کچھ ایریاز میں گئے بھی جہاں اللہ کا کرم ہوا پانی اتر گیا تھا، لیکن ظاہر ہے ان کے جو گھر جو ڈوبے تھے تو وہ ہاتھوں ہاتھ تو رہنے کی پوزیشن پہ نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو ہمارے اسلامی بھائیوں نے مختلف اسکولز میں اور مختلف جگہوں پر ان کو روک کر وہاں پر ان کی خیر خواہی کا انتظام کیا۔ اور جس طرح آج آپ ابھی بھی یہ جو دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ صبح سے اسلامی بھائی تیاری میں لگے ہوں گے، جو اس وقت کنڈیشن میں
اور اس کنڈیشن میں یہ لوگ لے کر نکلیں گے بانٹنے کے لیے، تو یہاں جو پکانے والے نا وہ شام کی تیاریاں کریں گے کہ ظاہر ہے جو افراد ہیں ان کو 3 ٹائم کھانا چاہیے. تو اس طرح سے ایک پورا ایک سلسلہ بنا، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان اسلامی بھائی کو کوشش کرے. مزید قاری صاحب، یہ جو آپ کر رہے ہیں تو یہ کون سے ایریاز ہیں حیدرآباد کے؟ کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں. حیدرآباد کے مختلف علاقے ہیں، جیسے لطیف آباد 12 نمبر ہے، جہاں کچی آبادی ہوتی ہے نا حاجی صاحب، وہاں پر پانی جو ہے وہ بھی تک بھرا ہوا ہے. میری معلومات کے مطابق ویڈیو بھی آ رہی ہے، تصاویر بھی آ رہی ہیں، پانی وہاں سے نکلا نہیں ہے. ہاں جو مین شہر کے علاقے ہیں، جو مطلب سڑکیں پکی بنی ہوئی ہیں یا اوپر کا ایریا ہے، وہاں سے تو پانی نکل گیا ہے. مگر جو نشیبی علاقے ہیں، جو نیچے کے علاقے ہیں، جہاں غریب آبادی زیادہ ہے، تو وہاں لوگ پریشان زیادہ. وہاں پانی ابھی جیسے لطیف آباد 12 نمبر کا میں نے کہا، ابھی 2 نمبر کے اسلامی بھائی بھی کھانا لینے کے لیے لطیف آباد 2 نمبر، تو بتا رہے ابھی تک وہاں پانی موجود ہے. اسی طرح مہر علی ایک علاقہ ہے حیدرآباد میں، لطیف آباد کا سائڈ ہے، یہاں پر پانی ابھی بھی بھرا، اور یہاں کے اسلامی بھائی بھی کھانا لینے کے لیے آئے ہوئے. اور یہ ہمارے مختلف جگہ پر لطیف آباد کے کئی علاقے جو ہے وہ کچھ علاقوں میں سے پانی نکل گیا، مگر کافی علاقوں میں پانی ابھی بھی موجود ہے. اسی طرح ہمارے شہر کے علاقے میں دیکھیں تو لیاقت کالونی کے اندر یہاں پر بھی، کیونکہ پانی تو تھوڑا بہت نکلا مگر پانی ابھی بھی موجود ہے. تو کئی علاقوں کے اندر جو نیچے کے علاقے ہیں وہاں پانی ابھی تک موجود ہے. اور جو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ گھر کے اندر پانی داخل ہو گیا، اب وہ بیچارہ اپنا پانی نکالے گا، اب اپنے پانی نکالنے کا بندوبست کرے گا یا کھانا پکانے کا بندوبست کرے گا. تو یقیناً وہ پرابلم میں ہے، پریشانی میں ہے کہ وہ پانی سے نمٹے یا کھانے کی تیاری کرے. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے یہ بہت زبردست کام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے امیر اہل سنت کو شاد و آباد رکھے. اور جو اسلامی بھائی اس میں تعاون کر رہے ہیں، جو مالی طور پر تعاون کر رہے ہیں اور جو اپنا وقت دے رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. کیونکہ یہ کھانا یقیناً یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی جو کوششیں ہیں یہ ان کو دنیا اور آخرت میں برکتیں دلائیں گے. وہ بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ کر بھلا تے ہو بھلا. آج اللہ تعالیٰ ان دکھیانوں کی خدمت کے لیے جن سے کام لے رہا ہے تو یقیناً وہ اپنے اوپر آنے والی بلاؤں کو دور کر رہے ہیں. جی ہاں، اگر آج آپ نے کسی کو کھانا کھلایا تو ہو سکتا ہے آپ یا آپ کی نسلوں سے اس آنے والی مصیبت کو دور کر دیا جائے. آج آپ نے اپنی موٹر سائیکل پر آج اپنی نیند کو قربان کر کے آپ نے کسی طرح سے بھی کوششیں کی ہیں، آپ نے کسی کے لیے بھاگ دوڑ کی ہے. یہ بھاگ دوڑ کرنا رائے گا نہیں جاتا ہے، بلکہ حدیث میں تو اس کے حوالے سے یہاں تک فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک روٹی کے ایک لقمے اور کھجوروں کے ایک خوشے اور اس جیسی دوسری چیزیں جو مساکین کے لیے نفع بخش ہوں کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. سنیے وہ کون؟ 1 گھر کے مالک کو جس نے صدقے کا حکم دیا، نمبر 2 اس کی زوجہ کو جس نے وہ چیز درست کر کے دی، اور نمبر 3 اس خادم کو جس نے مسکین تک وہ صدقہ پہنچایا. لقمہ ایک ہے مگر مالک نے صدقے کا حکم دیا، عورت نے ملازم کو دیا، ملازم نے اس مسکین تک پہنچا دیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیں کہ اسلام میں کس قدر اس طرح کے کاموں خیر خواہی کرنے کے فضائل بیان ہوئے. آئیے ایک ہمارے نگرانی زون کی ہمارے پاس ریکارڈڈ کال ہے، اس کو بھی شامل کرتے ہیں. دعوت اسلامی ویلفیئر ٹرسٹ پریشان حالوں کی مدد کر رہی ہے، اور الحمدللہ عز و جل فیضان مدینہ ہیلپ لائن پر ان پریشان حالوں کی کال آئی، اس کے بعد رابطہ کیا گیا، اور یہ صبح سے بچے اور گھر والے جو ہے وہ کھانے کے لیے پریشان تھے، بھوکے تھے.